سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ رات کے وقت جو ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہیں وہ کیوں بڑھ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے مختلف افراد کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے اور ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں کافی وقت گزارنا پڑتا ہے، جو کہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایستھما جس کو دمہ کہا جاتا ہے، جو لوگ ایستھما یعنی کہ دمہ کے مریض ہیں وہ عموماً رات کے وقت کھانسی کی شکایت کرتے ہیں۔ اس قسم کے 61 مریض شدید کھانسی کی وجہ سے سو نہیں سکتے۔ برطانیہ میں ہر روز دمہ یعنی کہ ایستھما کے 200 مریضوں کو اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ دمہ یعنی کہ ایستھما کے اکثر مریض ایمرجنسی علاج کے لیے پو پھٹنے یعنی کہ صبح کے وقت اسپتال پہنچتے ہیں۔ دمہ ایستھما کی ایک خصوصی معالج کا کہنا ہے کہ ایستھما کے مریضوں کی علامتیں اکثر رات کے وقت میں بگڑنی شروع ہوتی ہیں۔ ان علامات میں سانس لینے میں دشواری اور سینے میں سیٹی جیسی آواز کا اخراج شامل ہے۔ ان علامات ان سائن سمٹمز کی شدت میں انہیں اسپتال کے ایمرجنسی روم کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ رات کو دمہ یعنی کہ ایستھما کی علامتوں میں بگاڑ کا تعلق 24 آورز کے دوران کے جسمانی افعال یعنی کہ کارڈک ردم سے ہوتا ہے، جس سے تیار ہونے والے بعض ہارمونز اسٹریس ہارمون کورٹیسول کی سطح رات کو تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ سرکارڈین ردم جو ہے اس کی وجہ سے تیار ہونے والے بعض ہارمون یعنی کہ اسٹریس ہارمون کورٹیسول کی سطح رات کو تبدیل ہو جاتی ہے، جس کا اثر ہوائی نالیوں یعنی کہ سانس لینے والی نالیوں پر پڑتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر سانس لینے کی شرح سب سے کم ہوتی ہے، جس سے آکسیجن کی کم مقدار میں دوران خون میں شامل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا جسم میں اخراج سست پڑ جاتا ہے۔ خوابگاہوں میں بھی ان چیزوں سے بھری ہوتی ہیں جو دمے اور ایستھما کے دورے کو بڑھاتی ہیں۔ مثلاً بستروں میں گدوں، نرم کھلونوں، قالین اور پردوں میں وہ کیڑے ہوتے ہیں جو گرد میں پلتے ہیں، یعنی کہ ڈسٹ مائٹس جو ہیں، یہ جو کیڑے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ نرم کھلونوں اور بستروں کے گدوں میں پلتے ہیں۔ علاوہ ازیں اکثر ہوا کی گزرگاہیں بند ہوتی ہیں۔ لیٹنے کی حالت میں کھانسی کا دورہ اٹھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سینے کو پیٹ سے الگ کرنے والی جھلی یعنی کہ ڈائفرام پر دباؤ پڑتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب مریض زیادہ وزنی ہو، تیزابیت میں مبتلا ہونے یا نزلے کی وجہ سے بلغمی مواد حلق کے پیچھے جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دمہ یعنی کہ ایستھما کی علاماتوں کو بگڑنے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، انہیں اسپتال کے ایمرجنسی روم میں داخل ہونے کا 4 گنا کم امکان ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسائل جبکہ رات کے وقت ہاسپٹل پہنچنے کے مسائل ہیں اور وہاں کے علاج معالجے کے اخراجات کے مسائل ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو اور اپنے مریضوں کو اس سے بچائیں۔